آج بھی نماز کے متعلق چند اہم مسائل پر بات ہوگی، جن میں سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، دوسرا مسئلہ امام اور مقتدی کے سترے کا ہے، اور تیسرا مسئلہ وتر کی نماز کی تعداد اور طریقہ ہے، اور چوتھا مسئلہ سجدہ سہو ہے۔ یہ چار مسائل پر آج ہماری انشاءاللہ یہ مختصر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العالمین کے کلام سے ایک آیت میں نے تلاوت کی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے حوالے سے ہمارے 3 خطبات گزرے ہیں، جن میں نماز کا طریقہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ آج بھی نماز کے متعلق چند اہم مسائل پر بات ہوگی، جن میں سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، دوسرا مسئلہ امام اور مقتدی کے سترے کا ہے، اور تیسرا مسئلہ وتر کی نماز کی تعداد اور طریقہ ہے، اور چوتھا مسئلہ سجدہ سہو ہے۔ یہ 4 مسائل پر آج ہماری انشاءاللہ یہ مختصر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیت کے مسئلے پر۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز کی بھی نیت ہو، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں دل سے نیت کرنا اس کی یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے، بھلے وہ سحری کر لے۔ اسی طرح نماز کی نیت سے اگر آپ وضو نہیں کر رہے، ویسے ہی منہ ہاتھ دھو رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وضو نہیں ہے، یہ تو منہ ہاتھ دھو رہے تھے آپ۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ نیت ضروری ہے۔ سید انور شاہ کشمیری یہ فیض الباری شرح صحیح بخاری لکھنے والے حنفی عالم دین ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ نیت جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی اس شرح فیض الباری کے اندر لکھتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اغاثۃ اللہفان ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں النیت ہی القصد والعزم علی فعل الشیء۔ کسی چیز کے کرنے پر، کسی کام کے کرنے پر ارادہ پختہ کر لینا، عزم کر لینا، اس کا نام نیت ہے۔ ومحلها القلب، اور کہتے ہیں کہ اس کا جو تعلق ہے، جگہ جو نیت کی ہے وہ دل ہے، دل جگہ ہے، اور زبان سے نیت کرنا یہ اصلاً ثابت نہیں ہے۔ زبان سے کسی کام کی نیت کرنا، نیکی کی نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا، روزے کی نیت کرنا، یہ زبان سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل کا مرکز نیت ہے۔ اگر نیت میں فطور ہے یا نیت نہیں ہے عمل کرنے کی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل نیت کے ساتھ ہے، اور شرط اول ہے نیت۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔
اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اگر نیت اس کی اللہ کی رضا ہے تو وہ عمل اچھا ہے، اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل اچھا نہیں ہے۔ آگے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص ہجرت کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اس کی ہجرت قابل قبول ہے، اور فرمایا کہ اس کو وہ اجر ملے گا۔ اور ایک شخص ہجرت کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ کسی عورت سے جا کر نکاح کروں یا کوئی کاروبار جا کے کروں تجارت کے لیے، تو فرمایا کہ یہ کاروبار اور تجارت تو اس کو ملے گی لیکن اجر ہجرت کا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت میں نہیں تھا۔ تو نیت ضروری ہے لیکن نیت دل کے ساتھ ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ ایک اور مقام پر فرماتے، زاد المعاد ان کی کتاب ہے، کان اذا قام الى الصلاة قال اللہ اکبر ولم یقل شیئا قبلها ولا یلفظ بالنیت البتہ۔ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے چلے جاتے، نماز قائم کرنے کے لیے ارادہ کرتے، آپ جاتے تو افتتاح کہاں سے کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زبان سے الفاظ نکالتے وہ کون سے تھے؟ اللہ اکبر، یہ الفاظ کہہ کر آپ نماز شروع کرتے۔ ولم یکن شیئا ولم یقل شیئا قبلها ولا یلفظ بالنیہ۔ فرماتے ہیں اس اللہ اکبر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی لفظ نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی ابھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ساتھ کوئی الفاظ ادا کیے نیت کے، کہ جس طرح عام طور پر لوگ نیت کرتے ہیں زبان کے ساتھ، تو ایسے کوئی الفاظ کبھی بھی ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، جن کی تبلیغ خالی 950 سال ہے، عمر اس سے بھی بڑی ہے، اگر نوح علیہ السلام کی عمر کسی کو مل جائے اور وہ تلاش کرے اس مسئلے کو، حدیثوں کو دیکھے، قرآن کو دیکھے، دین کی کتابوں کو دیکھے، اس مسئلے کو تلاش کرے، تو کہیں بھی اس کو یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ نیت کے الفاظ ادا کیے ہوں اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے یا تابعین نے۔ تو نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں بلکہ دل کے ساتھ نیت کرنی ہے۔ عبد الحق حنفی رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے عالم تھے احناف حضرات کے، فرماتے لا يجوز التلفظ بالنیت بمعنى ان ذلك خلاف السنہ۔ تلفظ کرنا، لفظ بولنا نیت کے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے خلاف سنت عمل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے اس بارے میں کہ نیت کے الفاظ کہنے چاہیے۔ یہ حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عبد الحق محدث دہلوی معروف ہیں، بڑے محدث تھے، لیکن مسلک کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ایک نسبت امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کی جڑی ہوئی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ نیت کے الفاظ کے بارے میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین اعظام سے ثابت ہے جو صحابہ کے شاگرد ہیں، کسی سے بھی نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہے۔ دل سے نیت کی جاتی ہے اور دل سے جو ہے مرکز ہے نیت کا، الفاظ سے ثابت نیت نہیں ہے۔ یہ نیت کے حوالے سے چند ہم نے باتیں کی۔ اور امام احمد سرہندی یہ بھی حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جو نیت کا معاملہ ہے کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ نیت کرنا، زبان کے ساتھ نیت کرنا کسی ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، صحیح تو دور کی بات ہے کسی ضعیف میں بھی ایسا کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ نیت کا مسئلہ تھا، تو نیت ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن دل سے نیت کرنی ہے۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں، جب آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کی نیت ہے، نماز کے لیے نکلے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہر قدم پر آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے، ہر قدم سے جو ہے گناہ مٹایا جا رہا ہے، ہر قدم پر گناہ مٹایا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ نیت گھر سے کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب وضو کر رہا ہے یہی نیت ہے نماز کی، جب کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس سے پہلے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے کہ میں نے فرض نماز پڑھنی ہے یا نفل پڑھنی ہے۔ اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ اللہ اکبر جو کہا ہے یہ نیت اس کی فرض کی تھی یا نفل کی تھی۔ تو الفاظ کا ثبوت احادیث میں نہیں ملتا، اسی لیے
یہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ساتھ نیت کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ مصلی کا سترہ، نماز پڑھنے والے کا سترہ، کوئی آگے کوئی چیز رکھ لینا اور اس کو جو ہے سترہ بنا لینا، یہ بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ عمل بڑا ہی معروف ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے جب اذان ہو جاتی، اذان ہونے کے بعد صحابہ اٹھتے، کوئی پلر کے پاس جاتا، کوئی دیوار کی سامنے کھڑا ہو جاتا اور سارے سنتوں میں شروع ہو جاتے مغرب کی اذان کے بعد۔ لیکن الفاظ کیا ہے کہ کوئی دیوار کے سامنے کھڑا ہوتا، کوئی پلر کے سامنے کھڑا ہوتا، یعنی سترے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سنت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 2 رکعتیں۔ تو صحابہ اکرام پڑھتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ سترے کا اہتمام کرتے تھے۔ اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل فلیصلی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ اپنے جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ کے سامنے مثل مؤخرۃ الرحل، جو سواری پر پالان کی پچھلی لکڑی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اگر کوئی اوٹ رکھ لے پھر وہ نماز پڑھ لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 1 ہاتھ کے برابر، زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کے برابر، یا ہاتھ سے بڑھ جائے تو کوئی اس میں تعداد نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، ہاتھ سے بڑی چاہے دیوار ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن کم از کم ہاتھ جتنی وہ چیز ہو، پتھر ہو یا اینٹ ہو یا کوئی بنا لیا ہو لکڑی کے ساتھ، جیسے سترے موجود ہیں تو یہ بنانا۔ پھر آپ نے فرمایا فلیصلی، پھر چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، یعنی آپ نے فرمایا سترے کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں نماز پڑھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے برچھی گاڑ دی، جو نیزہ ہوتا ہے چھوٹا برچھی کی طرح، وہ گاڑ دیا اور اس کو سترہ بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یعنی کوئی چیز نہ ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں فَلْيَخُطُّ خَطْوَةً، فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا، صحرا میں ہو، ریگستان میں ہو، سفر میں ہو، سترے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تو خالی لکیر ہی کھینچ دو، وہی تمہارا سترہ بن جائے گا۔ یعنی اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے ہیں۔ یا ہمارے پاس یہ بیماری ہے کہ سترے موجود ہیں پھر بھی ہم سترے نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہو، ہم اس پر عمل کریں گے، اجر سنت کا الگ ملے گا اور اس نیکی کا الگ ملے گا۔ جو آپ نے سنت اپنائی ہے اس کا الگ سے اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ یہ سترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، فرمایا اگر مصلی نماز کے سامنے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کے سامنے سے گزرنے والا اگر اس کو پتہ چل جائے کتنا بڑا گناہ ہے، تو فرمایا ان یقف 40، تو وہ اگر 40 دن اس کو رکنا پڑے رک جائے گا، 40 مہینے رکنا پڑے رک جائے گا، 40 سال رکنا پڑے رک جائے گا، لیکن اس کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ یعنی اگر پتہ چل جائے کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو بڑا سبب یہ ہے کہ اگر سترہ ہوتا ہے تو بندے کی نگاہ محدود رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سترہ نہیں ہے تو نگاہ آگے جائے گی اور آگے سے آنے جانے والا جو بندہ ہے اس کی طرف ذہن بھٹکے گا، نماز کے اندر خلل پیدا ہوگا۔ یہ وجوہات ہیں۔ اگر وجہ نہ بھی ہو، شریعت کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سترے کا اہتمام کرنا، اکثر جگہ پر میں جاتا ہوں تو امام کا جو مصلی ہے اس کے سامنے سترہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام کے سامنے سترہ ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترۃ الامام سترۃ المصلی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ امام کا جو سترہ ہے وہی نمازیوں کا سترہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام کے سامنے سترہ موجود ہے، اب پوری جماعت چاہے کتنی صفیں ہوں پیچھے، ان سب کا سترہ ایک ہی ہے، امام والا، ان سب کا سترہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے،
इमाम का सुतरा मौजूद है। मस्जिद के अंदर कभी स्पीकर का मसला आ जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है किसी बंदे को आगे जाने की, या कभी ऐसा होता है किसी का वज़ू टूट जाता है और वो निकलना चाहता है सफ़ से, तो ये सब के लिए एहतियातन शरीयत ने सुतरा इमाम का मुकर्रर कर दिया है कि ये इमाम का सुतरा है, इमाम के सामने सुतरा है। स्पीकर खड़ा हो गया, रुक गया है, आवाज़ नहीं आ रही, कोई बंदा उधर से आकर मुक्तदियों के सामने से जाकर उसकी सेटिंग करके वापसी चला जाता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सुतरा मौजूद है। ये शरीयत के अहकामात हैं और इस कदर मामूली समझे गए हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आखिरी सफ़ में सुन्नतें शुरू कर देते हैं, अब आने जाने वाले परेशान होते हैं कि आगे से कैसे गुजरें। तो सुतरा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी ताकीद की है कि सुतरा कायम करो, सुतरा रखो। और गुजरने वाले बंदे और नमाजी के साथ क्या मामला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज पढ़ रहा है, सुतरा उसके सामने है, अब कोई बंदा उस सुतरे के आगे से गुजरता है, यानी सुतरे से भी अंदर, जहाँ नमाजी नमाज पढ़ रहा है उसके सामने सुतरा है, सुतरे से आगे से गुजरता है, फिर भी नमाजी के आगे से रुकता है, गुजरता है, आपने फरमाया उसको चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोक कर पीछे कर दे। हदीस के अल्फाज हैं कि अगर वो नहीं रुकता तो उसके साथ लड़ाई करे, उसके साथ झगड़ा करके उसको पीछे करे। और फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो रुकने से नहीं रुकता तो वो शैतान है, वो शैतान है जो नमाज के आगे से गुजरना चाहता है, उससे लड़ाई करके उसको पीछे करो। यानी ये सुतरे के अहकामात हैं जो मुख्तसर मैंने आपके सामने बयान किए। तो सुतरे की बड़ी अहमियत है, इसका एहतराम करना चाहिए, ज़रूरी है, एहतमाम करना चाहिए। अगर नमाज के अंदर मस्जिद में नहीं है तो अगर कोई बंदा ख़रीद कर देता है अल्लाह उसको अजर देगा। ये कोई बड़ी भारी भरकम से नहीं बनते, बड़ी रकम से नहीं बनते, बल्कि कुछ 1-2 हज़ार रुपये का खर्चा है, 2-3 हज़ार का, वो आपने रख दिया मस्जिद में, अगर कोई नमाजी सामने रख के नमाज पढ़ता है आपको अजर मिलेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो रहा है। और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि उन्होंने कभी भी नमाज सुतरे के बगैर पढ़ी हो, कभी भी नमाज सुतरे के बगैर पढ़ी हो, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल में भी, फ़र्ज़ में भी आप सुतरे का ज़रूर एहतमाम किया करते थे। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज के साथ सुतरे का बड़ा ताल्लुक़ था। उसके बाद तीसरा मसला वितर का है। वितर की नमाज, वितर की रकात और वितर का तरीका क्या है? वितर की रकात 9 तक है, वितर की रकात 9 तक है, 9 वितर भी आप पढ़ सकते हैं। तरीक़ाकार क्या है, इसकी दलील क्या है, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने बयान कर देता हूँ। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, अलवित्र हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र जो है ज़रूरी है हर मुसलमान पर, वित्र ज़रूरी है हर मुसलमान पर। फरमाया, फ़मन अहब्ब अन यूतिर बिखम्सिन फलयफ़अल वमन अहब्ब अन यूतिर बिसलासिन फलयफ़अल वमन अहब्ब अन यूतिर बिवाहिदतिन फलयफ़अल। फरमाया फित्र ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद वित्र पढ़े। फरमाया जो चाहता है 5 रकातें वित्र पढ़े, उसको चाहिए कि ऐसा करे, 5 पढ़े। जो चाहता है कि 3 रकातें वित्र पढ़े, उसको चाहिए कि वो 3 पढ़े। फरमाया जो ये पसंद करता है कि 1 वित्र पढ़ूँ तो वो 1 वित्र भी पढ़े, वित्र ज़ाया न करे। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पता चला कि इस हदीस के अंदर 5 वित्र का भी तज़किरा है और 3 और 1, तीनों वित्र के तादाद का तज़किरा एक ही हदीस के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आपका फरमान है, हदीस है सुनन अबी दाऊद की। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल होता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल क्या होता है? साद बिन हिशाम रहिमहुल्लाह ताबई हैं। साद बिन हिशाम सवाल करते हैं कि ए मोमिनों की माँ, हमें बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वित्र कैसा था, आपका वित्र का तरीक़ाकार क्या था? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसवाक और आपका वज़ू का पानी हमेशा रात को तैयार रखती थी।
آپ کے وضو کا پانی بھی تیار رکھتی تھی اور آپ کا مسواک بھی تیار رکھتی تھی۔ آپ جب بھی اٹھتے تھے تو آپ پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ وضو کیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے وتر پڑھتے تھے؟ 9 وتر پڑھتے تھے۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہے جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی، کچھ عمر زائد ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 وتر پڑھا کرتے تھے، 7 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بھی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 وتر پڑھا کرتے تھے، آپ 9 وتر کے اندر کسی ایک رکعت میں بھی بیٹھتے نہیں تھے۔ تشہد میں 8ویں رکعت میں آپ تشہد کرتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو کر آخری تشہد دوبارہ کرتے تھے، آخری 2 رکعتوں میں تشہد فرمایا کرتے تھے، باقی 7 جو رکعتیں وہ لگاتار پڑھتے تھے بغیر بیچ میں تشہد کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 وتر پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اور وتر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ اور فرمایا جب آپ 7 پڑھتے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں آخر میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی جب عمر بڑی ہو گئی، لمبی عمر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 وتر پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعداد تھی وتر کی، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 بھی۔ یہ سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ سنن ابی داؤد اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، صحیح بخاری اٹھائیے، احادیث کے اندر یہ تعداد موجود ہے۔ یہ قیام اللیل کے علاوہ ہیں، آپ نے تہجد پڑھی ہے 8 رکعتیں، اس کے علاوہ یہ وتر کی تعداد ہے 9 وتر۔ تو کبھی کبھار کوشش کیا کریں کہ یہ جتنے وتر ہیں اتنی تعداد میں اس حدیث پر عمل کیا کریں۔ خاص طور پر رمضان میں جو طاق راتیں جاگنے کی ہوتی ہے ان میں مکمل وتر پڑھیں تو اس راتوں کی بھی فضیلت زیادہ ہے، اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور استطاعت دی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تو روزانہ پڑھے 3 وتر، 1 وتر، کم از کم 1 ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے وتر۔ اور فرمایا لا وترانی، فرمایا 2 وتر 1 رات میں نہیں ہے، 2 وتر 1 رات میں نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، 2 وتر 1 رات میں نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ وتر پڑھ کے سو جاتا ہے، نیند آ گئی، رات کو اس کا آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوا، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، 2 رکعتیں پڑھوں، 4 رکعتیں پڑھوں، پھر چاہے کہ میں وتر بھی پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وتر 1 دفعہ ہے، 2 مرتبہ وتر نہیں ہے، وتر 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس شک میں ہے کہ مجھے نیند آ جائے گی، میں بیدار نہیں ہو سکتا، اس کو چاہیے کہ عشاء نماز کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد وہ وتر پڑھ لے۔ فرمایا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کنفرم طور پر اور 100% اس کو یقین ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا، یا اس کی روٹین ہے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ آخر میں پڑھے، جب تہجد پڑھ لے، رات کے قیام اللیل کر لے، اس کے بعد وتر پڑھے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز جب پڑھتا ہے تو اس میں 1 وتر ملا لے، وہ ساری کی ساری وتر ہو جائیں گے اس کی۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا دوسرا طریقہ ہے، وتر کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعتیں الگ الگ پڑھے، 2 رکعتیں الگ پڑھنے کے بعد آخر میں 3 یا 1 وہ الگ دوسرے سلام کے ساتھ پڑھے، تو یہ طاق ہو جائیں گے، یہ سارے اس کے وتر ہو جائیں گے۔ وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ بیچ میں تشہد نہ کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا رہے، آخر میں 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے، یا 1 رکعت پڑھ کے الگ سے سلام پھیرے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور یہ حکم تو ہے، ثابت تو ہے 1 وتر پڑھنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر، اکثر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی 3 وتر تھے، پڑھتے ہی 3 وتر تھے، آپ کا یہ معمول تھا۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثریت، ہم ساتھیوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ 1 وتر پڑھ لیتے عشاء کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ، محبوب طریقہ کیا ہے کہ آپ اکثر 3 وتر پڑھا کرتے تھے،
اور آپ کا یہ بھی طریقہ محبوب ہے کہ آپ 2 سلام کے ساتھ 3 وطر پڑھتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، پھر ایک الگ سے رکعت پڑھی، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ لیکن آج ایک پڑھ کے جان چھڑا دی جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پڑھنی ہے، جائز ہے۔ کبھی کبھار بندہ تھکا ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کیونکہ وطر تو سفر میں بھی پڑھنی ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے سفر میں حضر میں پڑھنی ہے، کبھی مصائب ہوتے ہیں، کبھی معاملات ہوتے ہیں، یہ رخصت شریعت سے ملی ہوئی ہے کہ ایک وطر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل کیا ہے؟ آپ 3 وطر پڑھا کرتے تھے۔ 3 وطر، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطروں کے اندر جو صورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، سورت اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورت کافرون پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں دعا فرمایا کرتے تھے، قنوت وطر جس کو کہا جاتا ہے، قنوت وطر، وطر کا قنوت، وطر کی دعا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطر کی دعا سکھائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما آتیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطروں کی دعا سکھلائی کہ وطر کے اندر یہ دعا پڑھا کرو۔ اور وطر کی جو دعا ہے اس کا صحیح محل کیا ہے؟ رکوع سے پہلے پڑھنا، رکوع سے پہلے وطر کی دعا پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ اور رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے، قنوت نازلہ کا الگ طریقہ ہے کہ کسی جو ہے کافروں کے لیے بد دعا کرنا، ظالموں کے لیے بد دعا کرنا، اور جو ہے مشرکین کے لیے بد دعا کرنا، اور ان کے ظلم سے نجات کے لیے مجاہدین کے لیے دعا کرنا، یہ قنوت کافروں پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کافروں پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قراء کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے لے کر آپ نے قنوت کیا تھا۔ لگاتار نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا تھا۔ تو یہ قنوت جو ہوتا ہے، یہ قنوت جو ہے رکوع کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن وطر کی اگر آپ دعا پڑھیں گے اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو ثابت یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ وطر کے حوالے سے چند باتیں تھی کہ وطر کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی وطر ضائع کرے، بلکہ اگر یہ بھی سوال کرتے ہیں ساتھی کہ اگر رات کو نیند آ جاتی ہے، وطر نہیں پڑھا تو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ اگر کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو رہ جاتی تھی قیام اللیل، اور تہجد رات کو رہ گیا، تو آپ علیہ السلام اس کو کب پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے دن میں 12 نوافل پڑھ لیتے تھے، 12 نوافل پڑھ لیتے تھے رات کے تہجد کی جگہ پر، ممنوع اوقات کے علاوہ۔ ظہر تک جو ٹائم ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، اس کے درمیان 12 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے اگر رہ جاتا رات کو کوئی قیام اللیل۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہیں جب بھی وطر یاد آئے پڑھ لو۔ آپ کا وطر رہ گیا، دوسرے دن یاد آیا تو پڑھ لو، ممنوع وقت نہ ہو، عصر سے مغرب تک کے درمیان کا وقت نہ ہو، سورج نکلنے کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو، ممنوع اوقات نہ ہو، تو آپ وطر پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو یاد آئے، دن میں یاد آئے، رات میں یاد آئے، جو آپ کا رہ چکا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضروری ہے۔ یہ وطر نماز 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وظیفہ جس بندے کا رہ گیا، رات کا وہ عمل کرتا تھا، 2 رکعتیں پڑھتا تھا، 4 رکعتیں پڑھتا تھا، یا کوئی بھی عمل کرتا تھا، رات کو رہ گیا، تو فرمایا کہ وہ اگر عمل سورج طلوع ہونے کے بعد ظہر تک وہ عمل کر لے گا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رات کو ملنا تھا۔ تو وطر اگر آپ اس درمیان پڑھیں گے تو اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ وہی آپ کو اجر ملے گا جو رات کو ملنا تھا۔ تو یہ وطر کے چند احکامات تھے۔ وطر کے لیے کچھ حضرات کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب دعا کرنی ہوتی ہے، وطر کی دعا پڑھنی ہوتی ہے، تو پہلے رفع الیدین کرتے ہیں
ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کر کے اس کے بعد جو ہے دعا کرتے وطر کی، یہ طریقہ کار اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث میں یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ رفع الیدین کرنے کے بعد وطر کی دعا کرے، یہ طریقہ کار نہیں، بلکہ بعض لوگ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ تشہد کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، وطر کی مشابہت مغرب کی نماز کے ساتھ نہ کرو، یعنی جو بندہ تشہد کرے گا وہ مغرب کی طرح پڑھ رہا ہے وطر۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ وطر کے اندر کوئی تشہد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ حدیث سن لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وطر پڑھے تو 7 میں کوئی تشہد نہیں کیا، 8ویں میں تشہد کیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر وطر 3 پڑھنے، 5 پڑھنے، 7 پڑھنے، ان کے درمیان نہیں بیٹھنا، کوئی تشہد نہیں ہے، بلکہ لگاتار پڑھنا ہے۔ اور وطر کی دعا کے لیے الگ سے رفع الیدین کر کے دعا کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ کوئی سورت پڑھنے کے بعد وطر کی دعا پڑھ کے پھر آپ رکوع میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو مسئلہ آج کا ہمارا ہے وہ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو، اس کو کچھ لوگ غلط لفظ کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں سہو، سہو نہیں ہے، یہ سین ہا زبر سہ، یہ ہے سہو، سجدہ سہو، یعنی بھول چوک کی وجہ سے سجدہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سجدہ ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سیدنا صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی ایک کو نماز میں شک ہونے لگے، نماز کے معاملے میں نماز پڑھ لی لیکن شک ہو رہا ہے کہ اس نے کو کتنی رکعتیں پڑھی ہے، اس کو پتہ نہیں 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا، ذہن منتشر ہو گیا ہے، اب جو ہے پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَتْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ شک والی بات کو چھوڑ دے، جس پر زیادہ یقین ہے اس پر بنا رکھتے ہوئے آخر میں سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اور اس حدیث کا جواب ایک اور حدیث میں بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ نماز میں 3 رکعتیں پڑھ لے یا 4، اس کو شک ہو گیا ہے، 4 پڑھ لے یا 3 شک ہو گیا ہے، فرمایا کہ یا 5 پڑھ لے وہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، سجدہ سہو۔ فرمایا کہ یہ سجدہ سہو کرے گا اگر تو اس نے پوری پڑھی ہے 4 رکعتیں، اگر پوری پڑھی ہے، اللہ تو جانتا ہے پوری پڑھی ہے، فرمایا اگر پوری پڑھی ہے تو یہ 2 سجدے جو ہیں شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کو خیالات ڈالتا ہے تاکہ یہ بھول جائے، اس کو رکعتیں بھول جائیں، نماز میں اس کا ذہن منتشر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں پھر بھی شک کی بنیاد پر 2 سجدے کر دیے تو یہ 2 سجدے شیطان کے لیے بڑی رسوائی اور ذلت ہیں۔ اور فرمایا اگر 3 پڑھی تھی 2 سجدے کر دیے تو اللہ تعالیٰ ان 1 رکعت کی جگہ پر پوری 4 رکعتیں شمار کرتا ہے، اور وہ 2 سجدے کی وجہ سے وہ 4 رکعتیں جفت ہو جاتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا طریقہ بتلایا۔ اگر کبھی 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو پھر بھی سجدہ سہو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے بعد، غالباً عصر کی نماز تھی یا ظہر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ لی، آپ نماز پڑھنے کے بعد باہر چلے گئے، صحابہ اکرام بات نہیں کر رہے تھے کہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوا اور 5 رکعتیں ہو گئی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول چکے تھے، آپ نے 5 پڑھا دی۔ ایک صحابی گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو چکی ہے یا زیادہ ہو چکی ہے یا نماز میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھر اس نے بتلایا آپ نے زیادہ رکعتیں پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس میں کم رکعت کا تذکرہ ہے، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا اتنا ہی حکم دیا گیا ہے کہ 3 پڑھنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر صحابہ سے تصدیق کی، فرمایا کیا ایسا ہوا ہے معاملہ، نماز میں 3 رکعتیں ہوئی ہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آج آپ نے 3 پڑھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مصلی پر آتے ہیں، باتیں بھی ہوئی ہیں، آپ باہر تک گئے، پھر آپ واپسی آئے مصلی پر، آپ نے آ کر مصلی پر دوبارہ کھڑے ہوئے، آپ نے 1 رکعت مکمل پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کرا کے پھر سلام پھیرا۔
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر امام بھول جاتا ہے نماز ہونے کے بعد، مقتدی یاد دلاتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، تو مقتدی کیا کریں؟ وہ 2 رکعتیں مقتدی بتائیں تو امام کا کام ہے، اگر زیادہ ہو گئی ہے کوئی رکعت تو 2 سجدے کرا دے، اگر کم ہوئی ہے تو 1 رکعت پڑھا کے پھر 2 سجدے کرا دے، یا کوئی بھی غلطی ہوئی، کوئی رکن رہ گیا ہے، رکوع رہ گیا ہے، سجدہ رہ گیا ہے، یا تشہد پہلا تشہد بھول گیا امام اور سلام پھیر دیا، یاد دلا دیں 2 سجدے امام کو کرنے اور مقتدیوں کو بھی ساتھ کرنے ہیں۔ اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نماز میں، امام کے پیچھے کھڑا ہے لیکن اس سے کوئی غلطی ہو گئی، مثلا ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ضعیف کمزور ہوتا ہے، یا کوئی بندہ تھکا آ رہا ہوتا ہے، امام جو ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے تشہد میں، کبھی نیند آ جائے، امام نے جو ہے قیام بھی کر لیا، رکوع میں اٹھ گیا، اس کو پھر یاد آیا، وہ جلدی سے کھڑا ہوا، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ امام کے پیچھے اگر غلطی ہوتی ہے مقتدی کی تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، اگر امام سے غلطی ہوتی ہے تو سب پر ضروری ہے وہ سجدہ سہو کرے، کیونکہ امام کی اقتداء میں سب نے غلطی کی ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد نہیں کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا تشہد بھول گیا، آپ سیدھے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز مکمل پڑھا رہی، 4 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد آپ نے تشہد مکمل کیا، مکمل آخری تشہد کی دعائیں کرنے کے بعد آخر میں آپ نے 2 سجدے کروائے، پھر سلام پھیر دیا، یعنی آپ کا جو تشہد رہ گیا تھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کرائے صحابہ اکرام کو۔ یہ غلطی کا ازالہ تھا اور بھول کا ازالہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے حکم جاری کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ کرے۔ یہاں پر ایک بات جو سوال بہت ہوتے ہیں، اگر قرات کے اندر کوئی غلطی بھول چول ہو گئی ہے، اگر آپ سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، دوبارہ پڑھ لی، یا 2 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لی غلطی سے، یا آپ کو یاد نہیں رہا کہ 2 فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، دوبارہ پڑھ لی، ایسی کوئی غلطی قیام کے اندر اگر آپ سے ہو گئی ہے، تلاوت کر لی آپ نے لیکن آپ بھول رہے ہیں پتہ نہیں فاتحہ پڑھی ہے نہیں پڑھی، پتہ نہیں دوسری سورت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یا یہ سمجھ رہے فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی 3 مرتبہ، تو اس پر کوئی بھی سجدہ سہو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو قرات کی غلطی ہے اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک صورت میں سجدہ سہو ہے، اگر آپ نے رکوع کے اندر بھول کر کوئی صورت پڑھ لی ہے یا سجدے کے اندر بھول کر کوئی صورت پڑھ لی ہے، کوئی آپ نے صورت یا کوئی تلاوت کر لی ہے، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں تلاوت سے منع فرمایا ہے، رکوع اور سجدے میں تلاوت نہیں کرنی، تو یہ غلطی منع ہے، اس لیے اس کی جگہ پر جو ہے سجدہ سہو ہوگا۔ تو یہ سجدہ سہو کے کچھ احکامات تھے، باقی اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا